نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل شخصیت ہے۔ اگر ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو اس میں ہمیں کامیابی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے منتخب بندے تھے۔ دین برحق ان لوگوں نے ہم کو سکھایا، اس سے پہلے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کے پیغامات کیا ہیں، دین کی تعلیمات کیا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کون سا وہ طریقہ ہے جس کے اوپر چل کر ہم دنیا اور آخرت کے اندر اپنی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آنے والی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ تو دوستو، پیغمبروں کے بتلائے ہوئے طریقے کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے، اور جن قوموں نے پیغمبروں کا طریقہ نہیں مانا، ان کی تعلیمات کو نہیں اخذ کیا، ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اگنور کر دیا، ان قوموں کے اوپر اللہ کے بڑے بڑے عذابات آئے۔ میں آپ کے سامنے آج نوح علیہ السلام کا ایک مختصر قصہ بتا رہا ہوں۔ دوستو، نوح علیہ السلام حضرت آدم نبینا علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہیں، اور آپ نے 950 سال تک دین کی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لیکن آپ کی اجل قوم نے اس کو اگنور کر دیا، ٹھکرا دیا، اور آپ کے مذاق اڑاتے رہے۔ کیا اللہ نے آپ کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا؟ آپ تو ہمارے جیسے ہو، انسان ہو، بشر ہو، اور آپ کو کیا اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کا مذاق اڑاتے رہے اور آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، اور کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب لائے گا، تو کیوں نہیں عذاب آتا ہمارے اوپر؟ تانا مارنے لگے۔ نوح علیہ السلام بالآخر تنگ ہو گئے کہ یا اللہ، میں نے تو سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن یا اللہ العالمین، تم نے ان کی تقدیروں میں شاید ہدایت نہیں لکھی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ 950 سال سمجھاتے رہے۔ بہرحال مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اب اپنی کشتی کو تیار کرو، دیکھو میں اس کے اوپر کس طریقے کا عذاب لے کر آتا ہوں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو طریقہ بتایا تھا، اس حساب سے حضرت نوح علیہ السلام نے چند مہینوں میں جا کر وہ کشتی کو تیار کیا، اور جب نوح علیہ السلام کشتی کو تیار کر رہے تھے تو آپ کی قوم نے آپ کے اوپر تانا مارا، مشکریاں کی، مذاق اڑایا کہ یہ تو پہاڑی علاقہ ہے، یہ اونچائی کا علاقہ ہے، اور اس کے اوپر آپ کشتی بنا رہے ہو، کیا یہاں پہ پانی کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا مذاق کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تو آپ ہمارا مذاق کر رہے ہو، کل یہ جو مومن لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی خود کی عورت اور آپ کا ایک بیٹا ایمان لے کر نہیں آئے۔ 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کی عورتیں کافرات تھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط کے اوپر آپ کو تعجب ہوگا کہ صرف آپ کی 2 بیٹیاں ہی ایمان لے کر آئی، اور ان دونوں قوموں کے اوپر آفات سماوی کے ذریعے سے عذاب آیا۔ قوم لوط کے اوپر تو پتھر برسے، اور قوم نوح علیہ السلام کے اوپر ایک زلزلہ آیا، ایک طوفان آیا، جس سے آپ کی پوری قوم غرق ہو گئی۔ بہرحال نوح علیہ السلام کو کشتی کا جب حکم دیا گیا تو آپ نے چند مہینوں کے اندر وہ کشتی کی جا کے تیار کی، جیسا رب العزت نے اسے بتایا تھا اس حساب سے اس کا ڈیزائن رکھا، اس طریقے کی وہ کشتی تیار ہوئی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اس کے اندر سوار ہو جاؤ، تو اسرائیلی روایات کے اندر ملتا ہے کہ صرف 78 بندے
78 بندے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، مکمل 80 بھی نہیں لائے، اور اس میں سے آپ کا ایک بیٹا اور آپ کی عورت بھی ایمان لے کر نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام آخر دم تک سمجھاتے رہے، پھر اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ جن کے نصیب کے اندر ہم نے ایمان رکھا ہے وہی آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، آپ دوسروں کے لیے سفارش بھی نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا، قرآن کے اندر ان کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال فطرت انسانی ہے۔ نوح علیہ السلام لاسٹ جب پانی تندور سے باہر نکلا اور آغاز ہو گیا طوفان کا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ نوح علیہ السلام آپ اور آپ کے جو ماننے والے ہیں کشتی میں سوار ہو جاؤ، سیٹ بیلٹ لگا لو۔ پھر آپ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو نوح علیہ السلام ابھی بھی اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں۔ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، یہ رحم دلی اور شفقت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے اولاد کو نہیں بھولتا۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اتنے میں ایک لہر اٹھتی ہے اور باپ اور بیٹے کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور بیٹے کو غرق کر دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان چند آدمیوں کو لے کر کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور پھر ہر جاندار چیز کا جوڑا بھی اس کشتی کے اندر سوار کیا، ہر جاندار چیز جس کے اندر سانس اور جان ہے اس جوڑے کو آپ نے کشتی میں سوار کیا۔ یہ مصلحت خدابندی تھی۔ شیر کا جوڑا، ہاتھی کا جوڑا، سائز چھوٹے سے چھوٹے جانور کا جوڑا بھی کشتی کے اندر سوار ہو گیا، وہ اپنی اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے۔ بہرحال طوفان آیا، پہاڑوں کو بھی پار کر گیا، بڑے بڑی چٹانوں کو بھی انہوں نے طوفان نے ہلا کے رکھ دیا، پانی اتنا سیلاب بڑھ گیا تھا کہ پہاڑوں کو بھی ڈبو کے رکھ دیا، اور نوح علیہ السلام کی پھر کشتی جا کے جودی پہاڑ پہ ٹھہرتی ہے۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام اور آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا، اور اس کے بعد جو سلسلہ نسب جو چلا انہی قوم سے چلا، وہ آگے چل کر اب بھی دیکھو لوگوں کے اندر شرک اور بدعت کتنی قائم ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ دین کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور کتنے ہیں جنہوں نے صنم بنا رکھے ہیں، خدا چھوٹے چھوٹے خدا کھڑے کر رکھے ہیں۔ دوستو ہمیشہ یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کے اوپر غریب لوگ ایمان لے کر آئے، اور عمرہ اور رؤسا اور مالدار پارٹیاں نبی کے اوپر قبیلوں کے سرداروں نے کبھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ تجربہ تواریخ، ہسٹری، اتہاس یہ بتا رہا ہے کہ غریب لوگ اسلام سے زیادہ جڑے، اور آج بھی مدارس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا غریب خاندانوں سے آتے ہیں اور دین کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور امیر لوگوں کے بچے جو ہیں بڑی بڑی کوسٹلی ہاسٹلوں میں رہتے ہیں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کو دنیا کا لالچ ہوتا ہے کس طریقے سے ڈگری آئے گی، کس طریقے سے دولت آئے گی، کس طریقے سے ہمارا بچہ اپنی پرتشٹھا بنائے گا۔ تو امیر لوگوں کی چوائس ہمیشہ یہ ہوتی ہے، اور اب یہ امیری کا مرض اور مالداری کا وائرس دھیرے دھیرے علماء کرام، پیر و مرشد کے اندر، عالموں کے اندر بھی گھس گیا ہے کہ وہ نیتے لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مالدار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ نے اس کا آبزرویشن کیا ہوگا، کیمرے کے اندر جب کسی مالدار سے ملتے ہیں تو گلے لگتے ہیں، بغل گیر ہو جاتے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں، اور غریب جہاں پہ اس سے مصافحہ کرتا ہے اس وقت کا آپ کیمرہ دیکھو کہ ان کی نگاہیں کہیں اور ہو جاتی ہے اور مصافحہ کہیں اور نظر آتا ہے۔ تو دوستو غریب کا تو بس اللہ ہی مالک ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں غریب کا اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ غریبی میرا فخر ہے، نبی نے کیا کہا؟ غریبی میرا فخر ہے، الفقر و فخری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی نابینا سے تھوڑی بے رخی کر لی تھی تو قرآن کے اندر مینشن ہو گیا عبس و تولی۔ اللہ کے نزدیک تو غریب اور امیر سب برابر ہیں،
اونچ اور نیچ کچھ نہیں، نصیب و فراز کچھ نہیں، دولت اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں رکھتی، مالداری کوئی وقت نہیں رکھتی، پد کوئی مرتبہ نہیں رکھتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو دوستو، رب کی رضا کو حاصل کرو، دنیا چند دنوں کے لیے، دنیا میں تمہاری عزت بنے یا نہ بنے، خدا کی نگاہ میں محبوب بن جاؤ۔